حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں اگر کوئی اس کو یقین کے ساتھ اگر اس کو ادا کر لے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اگر وہ چاہے تو جنت کے کون سے دروازے سے بھی چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، جو بھی اس کا جی چاہے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کی جو بھی اسے حور پسند آئے گی اس سے وہ نکاح بھی کر لے گا۔ دیکھو حضور کے کیا پیارے الفاظ ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی قاتل کو معاف کر دے، پہلی بات کیا ہے؟ کوئی قاتل کو معاف کر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ پوشیدہ چھپ کر اگر کوئی کسی کا قرض ادا کر دے، اگر کوئی چھپ کر ایسا کہ اسے معلوم ہی نہیں جا کہ انہیں قرض ادا کر کے آ گئے، دوسری بات۔ اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ جو سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ کیا پڑھ لے؟ قل هو اللہ احد کی سورہ کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے۔ اگر یہ 3 کام کر لے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ جو بھی دروازے سے جنت کے چاہے وہ داخل ہو جائے اور جنت کی جس حور سے چاہے وہ نکاح کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 باتوں میں اگر ایک بات پر بھی اگر عمل کر لے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ 3 باتوں میں ایک بات پر بھی اگر عمل کر لے تو اس کے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں باتوں میں ایک بات پر بھی اگر عمل کر لے گا تو اس کے لیے بھی وہی درجہ، اس کے لیے بھی وہی درجہ۔ تو میرے بھائی حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے الفاظ ہیں مگر ہمیں کرنا ہے نہیں۔ آج ہمارے پاس وقتش نہیں، ٹائمش نہیں، ہمارے پاس وقتش نہیں۔ جیسے ہی 1:30 بجتا گھڑی کی طرف نگاہ شروع ہو جاتی ہے ہماری، نہیں وقتش نہیں ہمارے پاس۔ نہ درود پڑھنے کے واسطے وقت ہے، نہ تسبیح پڑھنے کے واسطے وقت ہے، نہ قرآن پڑھنے کے واسطے وقت ہے، کیا بھی وقت نہیں ہمارے پاس۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ولی گزری، ان کے کیا پیارے پیارے الفاظ۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ہر دن صبح میں جیسے ہی صبح ہوتی شیطان آ کو پوچھتا رہتا ہے ان کو۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کیا پوچھتا؟ پہلی بات پوچھتا کہ آپ کیا کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے؟ دوسری بات پوچھتا ہو کیا پہنو گے؟ اور تیسری بات پوچھے گا کہاں پہ رہو گے؟ کون پوچھ رہا سو؟ شیطان پوچھ رہا سو ہے۔ کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، کہاں رہو گے؟ تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ نے شیطان کو یہ جواب دیا میں موت کو کھاؤں گا، کفن کو پہنوں گا، خبر میں رہوں گا۔ کتنے اچھے الفاظ ہیں نہیں؟ کیا کہا حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ نے؟ موت کو کھاؤں گا، موت سے تو کوئی بچنے والا نہیں، کفن پہنوں گا، کوئی بھی بچنے والا نہیں، خبر میں رہوں گا، کوئی بھی جو ہے ہر ایک کو خبر میں، تو ہر ایک کو رہنا ہی ہے نہیں، ہر ایک کو خبر میں رہنا۔ میرے بھائی علماء اکرام کے کیا الفاظ ہیں، کیا زندگی ہے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ داماد رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ داماد رسول ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر خالد ہیں۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں۔ کون بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائی یہ شیر خدا ہیں، اللہ نے انہیں بہت طاقت دی تھی، بہت طاقت۔ ہم نے سنا کہ یہ شیر خدا تھے وہ حضرت علی رضی اللہ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے والد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ جب تینوں تشریف لائے، حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
تو میں نے دیکھا میرے ابو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ میرے ابو حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تک رہے حضرت علی کے چہرے کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، نگاہ میں نہیں ہٹا رہے، دیکھ رہے، چہرے کو دیکھ رہے۔ تھوڑی دیر تک بیٹھے، چند باتیں ہوئی، پھر تشریف لے گئے۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان، میں نے دیکھا کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، آپ اپنی نگاہ حضرت علی کے چہرے سے آپ ہٹا نہیں رہے تھے، آپ کی نگاہ نہیں ہٹ رہی تھی، آپ بار بار حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹی، ایک مرتبہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی یہ عبادت ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین باتیں بتلائیں، جن میں یہ تین باتیں نہیں وہ بالکل خالی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ، جن میں یہ تین باتیں نہیں وہ بالکل خالی ہے، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ پہلی، اللہ کی سنت، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تیسری اولیاء اللہ کی سنت۔ تین باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔ پہلی اللہ کی سنت، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تیسرا اولیاء اللہ کی سنت۔ پوچھا اللہ کی سنت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی سنت یہ ہے کہ راز کو چھپانا۔ کس کی سنت ہے یہ؟ کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی سنت ہے، راز کو چھپانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ میرے بھائی، آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ کیا تو بھی ذرہ مل گا تو اسے بڑا بنا رہتا، ذرہ مل گا تو کیا کر دے اسے اتنا بڑا بنا دیں کہ اللہ حفاظت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، بنی اسرائیل کے دور میں بارش بند ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر 70,000 لوگوں کو لے کر میدان میں گئے، 70,000 لوگوں کو لے کر دعا کرنی، بارش نہیں ہو رہی، دعا کرنی، بارش نہیں ہو رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بارش نہیں ہو رہی، میں بھی ہوں، 70,000 لوگ بھی ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تیرے اس مجلس میں یہ گنہگار بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی، اس میں بدکار ہے اس مجلس میں جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ موسیٰ تم ایسا کرو، کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، اگر وہ چلا جائے گا تو بارش نازل کروں گا۔ تو آپ نے اعلان کیا جو بھی بدکار ہے، جو بھی گنہگار ہے، اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ تو میرے بھائی، جیسے ہی مجلس میں وہ جو گنہگار جو شخص تھا اس نے سنا تو دل ہی دل میں نہ اس نے ہاتھ اٹھائے، کچھ بھی نہیں، دل ہی دل میں اللہ سے، اللہ کے دربار میں رونے لگا، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اگر میں اس مجلس سے اٹھوں گا تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی میں جو ہے گناہ نہیں کروں گا۔ دل ہی دل میں اس نے توبہ کی، اس مجلس سے کوئی اٹھا ہی نہیں، بارش شروع ہو گئی، اس مجلس سے کوئی بھی نہیں اٹھا، بارش شروع ہو گئی۔ اب دیکھو، اب بارش شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا کہ اے پروردگار، مجلس سے کوئی بھی نہیں اٹھا کہ بارش نازل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس گنہگار کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی گنہگار کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل کر دیا۔ اس نے توبہ کر دی، اب وہ میرا دوست ہو گیا ہے، وہ اب میرا پکا خاص بندہ ہو گیا ہے وہ۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار، تیرا وہ بندہ جس کی وجہ سے تو نے بارش نازل کیا اسے بتا، تاکہ جا کے میں اس سے ملاقات کروں، میں اس سے ملاقات کروں، اس سے ملوں،
اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا، جب میں نے اپنے راز کو نہیں کھولا، اب وہ میرا نیک بندہ ہو گیا ہے، تو پھر میں اپنے نیک بندے کا راز کیوں کھولوں؟ تو میرے بھائی، راز کو چھپانا یہ کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے. سمجھا رہا بھائی؟ ہاں، یہ اللہ کی سنت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ لوگوں میں نرمی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، نرمی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ بات کر رہے تو استینہ چڑھا رہی، بات کر رہے تو گھر کر رہی، ویسا نہیں. تو حضور کی سنت کیا ہے؟ جب بھی کسی سے ملاقات کرے، جب بھی کسی سے بات ہو، نرمی کے ساتھ بات کرے، احترام کے ساتھ بات کرے. یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. میرے بھائی، مکے میں حضور علیہ السلام کے چلنے کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوئے، حضور کے چہرے کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے، حضور کے باتوں کو سن کر اسلام میں داخل ہوتے تھے. ویسی نرمی کے ساتھ حضور علیہ السلام بات کرتے ہیں. تو نرمی کے ساتھ بات کرنا کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اور تیسری سنت، اولیاء اللہ کی سنت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اولیاء اللہ کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا. کس کی تکلیفوں کو؟ لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا. یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے کہ بھئی؟ انشاءاللہ. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے.